آپ کا نام انس، ابو حمزہ آپ کی کنیت، خادم رسول آپ کا لقب تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ نجار سے تھا جو انصار کا معزز ترین قبیلہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی لائف پر ہم الگ سے ویڈیو بنا چکے ہیں جو آپ اسی چینل کی پلے لسٹ صحابیات سیریز سے دیکھ سکتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نبوی سے 10 سال پہلے شہر یثرب میں پیدا ہوئے۔ 8 یا 9 سال کے تھے کہ ان کی والدہ نے اسلام قبول کیا۔ ان کے والد ناراض ہو کر ملک شام چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی والدہ کا دوسرا نکاح سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ان کے چچا انس بن نضر کے نام پر رکھا گیا۔ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی لائف کو ہم الگ سے ڈسکس کر چکے ہیں، وہ ویڈیو آپ اسی چینل کے پلے لسٹ صحابہ سیریز سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاص قسم کی سبزی جس کا نام حمزہ تھا چنا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ان کی کنیت ابو حمزہ پسند فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 8 یا 9 سال کی تھی کہ مدینہ میں اسلام کی صدا بلند ہوئی۔ ان کی والدہ بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئی تھیں اور ان کا پورا خاندان نور ایمان سے منور ہوا۔ پھر جب ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، ان کی والدہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئیں کہ میرا یہ بیٹا آپ کا خادم بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک اپنے فرض کو نہایت خوبی سے سر انجام دیتے رہے۔ 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ نماز فجر کے ٹائم حاضر ہوتے، دوپہر کو گھر چلے جاتے اور سیکنڈ ٹائم پھر حاضر ہو جاتے، اور اس کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ یہ اصل میں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ممبر تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کی اس پر ہم الگ سے انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر اور احد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کم عمری کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اور بیعت رضوان میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہوئے، اور خیبر کے موقع پر بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ فتح مکہ، غزوہ طائف اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہوئے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ بنو مستلق، غزوہ خیبر، فتح مکہ، حنین، غزوہ طائف، ان تمام معرکوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت کی۔ ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بحرین میں صدقات کا افسر بنایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم کے لیے ایک جماعت کے ساتھ بصرہ روانہ کیا، اور پھر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ میں رہنے لگے اور بصرہ کی بہت سی فتوحات میں بھی حصہ لیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ میں ہی تھے، اور پھر آگے عبد الملک بن مروان کے دور میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے ایک دفعہ ان سے بدسلوکی کی۔ جب عبد الملک بن مروان کو پتہ چلا تو اس نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ تم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی مانگو۔
اور پھر حجاج بن یوسف نے ان سے معافی مانگی۔ 93 برس کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑے اور 103 برس کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر حیات مکمل کیا۔ بصرہ میں سوائے ان کے اور کوئی صحابی زندہ نہ تھا۔ آپ کے ایک شاگرد نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ ان کی آل اولاد کے بارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا دعا دی تھی، اس پر ہم الگ سے انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔